یہ پوری کائنات اللہ نے اس چھوٹے سے دل میں رکھی ہے جو بظاہر چھوٹا سا ہے. جب آدمی مٹھی بند کرتا ہے تو جتنی اس کی مٹھی ہوتی ہے اتنا ہی اس کا دل ہوتا ہے. تو بظاہر اتنی سی کائنات ہے، لیکن صوفیہ فرماتے ہیں یہ کائنات صغیر ہے. پوری کائنات کو سمیٹو تو دل بنتا ہے، دل کو کھولو تو کائنات بنتی ہے. وچے بیڑے وچے چھیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو. یہ چھوٹا سا دل ہے، یہی سنبھل جائے تو کام بن گیا. اور اگر یہی نہ سنبھل سکا، یہ چھوٹا سا دل ہی قابو میں نہ آیا، تو پھر ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کعبے گیا گل نہیں مک دیجئے دلوں نہ مکائیے. پھر وہاں جا کر کے بھی لوگ خالی پلٹ آتے ہیں، حج کر کے آ کے چھری تیز کر لیتے ہیں، چونکہ بات دل سے ختم نہیں ہوئی. تو دل اس کو قابو. رومی علیہ الرحمہ بولے دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. کعبہ بن گاہے خلیل اطہر است، دل گزر گاہے جلیل اکبر است. کا دل کو قابو میں لیا، 1000 کعبے سے ایک دل بہتر ہے. اس لیے کہ جو کعبہ ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل کی بنگاہ ہے اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے. اس لیے اس کو قابو میں لے اور اس کو کنٹرول میں کر لو. میرے حضور نے بھی ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مدغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، جب وہ خراب ہو جائے تو پورا انسان خراب ہو جاتا ہے. فرمایا سن لو گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے. تو اس دل کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اور حضور سے پوچھا گیا کہ حضور اس کو زنگ لگ جائے تو اب کیا کریں؟ فرمایا لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے. کپڑے میلے ہو جائیں صابن سے آپ صاف کرتے ہیں، لوہا میلا ہو جائے وہ ریگ مار سے صاف کرتے ہیں. ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے. کئی چیزوں پر مٹی کا تیل لگا کر کے اس کا زنگ اتارتے ہیں، تو دل بھی زنگ آلود ہوتے ہیں. تو پوچھا حضور پھر دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ تو کہا کثرت ذکر دل کا زنگ اتار دے گا. تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر کو شعار زندگی بنائے. یہ جو قطع عرضی ہمارے ان دوستوں نے پیش کیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے. اور میری آرزو یہ ہے کہ یہاں بہت جلد مرکز تعمیر ہو اور وہ آپ کے پورے علاقے کے لیے روشنیوں کا منبع بنے، اور یہاں سے پھوٹتی ضیائیں اس علاقے کے اندر اجالوں کی نقیب ٹھہریں. ہمارے یہاں جنڈیالہ شیخ خان میں بھی ہمارے ادارہ کے ساتھی ہیں، انہوں نے المصطفیٰ اسلامک سینٹر قائم کیا ہے. وہاں تو باقاعدہ درس نظامی، حفظ القرآن اور دیگر شعبہ جات میں سلسلوں کے بھی آغاز کر دیے گئے ہیں. تو وہاں بھی اپنے بچوں کو داخل کروائیں. یہ بالکل قریب قریب علاقے ہیں، اور جڑے رہیں دین کے ساتھ اور اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کریں. یہ 13 مارچ کو مصطفی اجتماع آ رہا ہے. میری آرزو ہوگی کہ آپ جس طرح یہاں شوق سے آئے ہیں سارے کے سارے مصطفی اجتماع میں پہنچیں. میری آنکھیں انشاءاللہ آپ کے لیے فرش راہ ہوں گی، تو آپ کے لیے انشاءاللہ وہاں ضرور آپ کی ضیافت طبع کے لیے میں حاضر ہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب کر دے، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دے. جس دوست نے یہ قطع عرضی پیش کیا ہے اللہ اس کا قبول فرما لے، اور اس کی تعمیر میں بنیادی اینٹ سے لے کر آخری ٹائل تک جو لوگ شامل ہوں گے، اللہ ان کے لیے دعا ہے کہ ان کو ان کا سب کچھ قبول فرما. رنگ تو کالا تھا لیکن سونا دل تھا بلال حبشی کا. ابو لہب کا چہرہ تو چمکتا تھا، اسی لیے اس کو ابو لہب کہا گیا، انگارے کی طرح چمکتا ہوا چہرہ، لیکن اس کا دل کالا تھا. تو وہاں چہرے نہیں دیکھے جاتے، وہاں دل دیکھے جاتے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہاں دیکھا جاتا ہے قلب سلیم کے ساتھ کون آیا. دل کی ستھرائی، دل کی عفت، دل کی پاکیزگی. شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے. شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، جلداں نوں اے سانپ کے رکھن ورکے پھاڑی جاندے. جلداں نوں اے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے. تو اصل تو یہ صاف ہونا چاہیے، یہ ستھرا ہونا چاہیے. میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، کثرت کے ساتھ ایک دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت رکھنا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور اسلام لانے کے بعد بھی اس کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرف چاہے پلٹ دے، بے نیاز ہے، تو اس لیے ہر وقت اس سے مانگنا چاہیے اللہ میرا دل سلامت رہے، دین پر قائم رہے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں بظاہر اچھے ہوتے ہیں لیکن انجام بخیر نہیں ہوتا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ ہے۔ خاتمہ کیسا ہوتا ہے؟ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ایک مالدار شخص بڑی بے جگری سے لڑ رہا تھا، اس جرت سے لڑ رہا تھا کہ ہمارے دل میں آیا کہ کیا بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا جس نے اہل جہنم میں سے کسی کو دیکھنا ہوتے سے دیکھ لیا۔ بڑی حیرت ہوئی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کوئی وجہ ہوگی تو میں دیکھوں ماجرا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں جب وہ لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا تو اس نے اپنی ہی تلوار کو اپنے سینے میں یوں رکھ کر کے اپنا وزن اس اوپر ڈال دیا اور 2 کندھوں کے درمیان سے تلوار ادھر نکل گئی اور یوں خودکشی کر لی۔ تو کہا کہ بندہ ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور پھر آخر اچھا نہیں اس کا رہتا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ماضی بہت بھیانک اور برا تھا لیکن آخر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے انجام بخیر کی دعا مانگو۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پہ ثابت رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام ٹھیک نہ ہو، انجام ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے۔ حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے، میں نے سب کو فکر مند پایا ہے انجام ٹھیک ہو جائے۔ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا وہ بھی ڈر رہے ہیں ہمارا انجام ٹھیک ہو جائے۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے، پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ ہمیں ایک اور دعا ترغیب دی گئی قرآن مجید میں اہل ایمان کو، اور وہ کیا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا کر دینے کے بعد دوبارہ ٹیڑھا نہ کرنا۔ یہ دل سیدھے ہیں تو سیدھے ہی رہیں، یہ کبھی دوبارہ ٹیڑھے نہ ہوں۔ یہ نرم ہیں تو نرم ہی رہیں، کہیں پتھر نہ ہو جائیں۔ ایمان کے نور سے جگمگا رہے ہیں اللہ، یہ جگمگاتے ہی رہیں، کہیں دوبارہ ان میں ظلمتیں نہ آ جائیں۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں کو سیدھا کر دینے کے بعد دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنی جناب سے رحمتیں عطا کر دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، تو وہاب ہے، اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ تو میری دعا ہے اپنے لیے سب سے پہلے اور آپ سب کے لیے اور اپنے جملہ دوستوں کے لیے، پیر بھائیوں کے لیے، سب ملنے والوں کے لیے کہ اے اللہ ہم سب کو ہمیشہ ثابت قدم دین پہ رکھنا، آخری ہچکی تیرے نام پہ آئے، تیرے محبوب کی غلامی میں آئے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ۔ ایک ایک کر کے دوست ہم سے جدا ہو رہے ہیں، ہم بھی اس دنیا پہ مستقل رہنے والے نہیں ہیں، کوچ کر جانے والے ہیں۔